الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا صدق الله العظيم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو جمعہ کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور یہ رمضان المبارک کی آخری جمعہ ہے، اور اسی طریقے سے اگر اللہ نے چاہا تو یہ رمضان کا آخری دن بھی ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو یہ ضروری بنتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم لوگوں کو ایک تو استغفار بھی کرنا ہے، اور دوسرا ہم کو عید الفطر کی تیاری بھی کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بھی ہونا ہے۔ یہ موقع ہی ایسا ہے، اس میں ان چیزوں کو کرنا چاہیے۔ دو باتیں ہمارے سامنے ہیں۔ ایک بات ہے لیلۃ الجائزہ، جیسا کہ بدلے کی رات، اور وہ آتی ہے رمضان کے آخری روزے کی رات کو۔ دوسرے دن اگر عید ہوتی ہے تو اس سے پہلے والی جو رات ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں لیلۃ الجائزہ۔ دوسری بات ہے عید الفطر۔ یہ دو باتیں اب ہمارے سامنے ہیں۔ ان دونوں باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے شریعت کی روشنی میں آپ اگر باتوں کو سنیں گے، سمجھیں گے، تو پھر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ کریں گے نا بھی انشاءاللہ؟ دو باتیں ہیں۔ ایک ہے لیلۃ الجائزہ۔ لیلۃ الجائزہ کا مطلب کیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت ارشاد فرمائی، من قام لیلتی العیدین، من قام لیلتی العیدین، جو دونوں عیدوں کی رات کو قیام کرتا ہے تو لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، تو اس کا دل اس دن مردوں میں شمار نہیں ہو سکتا جس دن سب کے دل مر چکے ہوتے ہیں۔ دن سے مطلب قیامت کا دن۔ قیامت کے دن سب کے دل تو مردہ ہو چکے ہوں گے، لیکن عیدوں کی دو راتوں میں جو جاگ کر، بیدار رہ کر، دعاؤں میں، درود میں، استغفار میں، نماز میں، تلاوت میں، ذکر میں مشغول رہ کر اپنے اللہ کو مناتا ہے دعاؤں کے ذریعے، توبہ استغفار کے ذریعے، تو فرمایا یہ دو راتوں کے بدلے میں قیامت کے دن روز محشر کی اس تپتی ہوئی گرمی میں بھی اس کا دل زندہ رہے گا۔ ورنہ اگر ان دونوں راتوں کو ہم نے محروم رکھا، غفلت میں ہم نے گزار دی، جبکہ اللہ نے ایک بہت بڑا ہمیں موقع دیا تھا، اس کو ہم نے ایسی ویسی باتوں میں گزار دیا، خواہ کپڑوں کو دیکھنے میں، خواہ کپڑوں کو خریدنے میں، خواہ ایسی ویسی عید کی کپڑوں کی باتوں میں، شاپنگ کی باتوں میں، کھانے پینے میں، چلو اب تو رمضان گزر گیا، اب تو ہمیں چھٹی مل گئی، ایسے میں گزار دیا، تو پھر پورے رمضان کا جو مغز ہمیں حاصل کرنا تھا اس موقع سے ہم نے محروم رکھا، تو پھر وہ حدیث پاک کا جو مفہوم اور وہ جو فضیلت ہمیں ملنے والی تھی، اس بہت بڑی فضیلت سے ہم محروم رہ جائیں۔ اس لیے ہم لوگوں کو آج ہی لیلۃ الجائزہ ہو سکتی ہے، وہ ہمیں فیصلہ کرے گا بزرگوں کے اعلان سے یا پھر چاند کے دیکھنے سے۔ چاند نظر آ گیا تو پھر عید الفطر، چاند نظر نہیں آیا تو پھر بزرگوں کی باتوں پر باخوف رہتی ہے، دلی سے، بنگلور سے، امیر شریعت سے جو بھی حکم ہمیں نازل ہو جاتا ہے اس حساب سے ہم لوگوں کو چلنا ہے، تو پھر لیلۃ الجائزہ طے ہو جاتی ہے۔ اس لیے وقت کیا ہے؟ وہ رات میں ہی شروع ہو جاتی ہے لیلۃ الجائزہ۔ ایسا نہیں کہ ہم لوگ طے کرتے ہیں 12 بجے سے لیلۃ الجائزہ ہے، 2 بجے سے لیلۃ الجائزہ، ایسا نہیں ہے، رات کا حصہ ہی ہے، شروع ہو جاتا ہے۔ ہم کو الرٹ ہو جانا ہے، الرٹ اس طریقے سے ہونا ہے کہ کچھ نہ کچھ حصہ تو کم سے کم اللہ کی عبادت میں گزاریں، ذکر و تسبیحات میں گزاریں۔ آپ کو کل والی رات ایسے نہیں ملنے والی جو موقع آج والی رات میں آپ کو ملنے والا ہے۔ اس لیے انفرادی طور پر عبادت، اصل شریعت کا مسئلہ ہے انفرادی عبادت کرنا ہے، اجتماعی نہیں ہے کہ آپ 10-15 لوگوں کو جمع کر لیے، 100 لوگوں کو جمع کر لیے، ہمیں دعا مانگنا نہیں آتا۔ بھئی بات تو کرنا آتا ہے نا،
آپ اپنی ماں سے بات کرتے ہو، والد سے بات کرتے ہو، چچا سے بات کرتے ہو، آپ کی زبان میں لکنت ہے، ٹیڑھی زبان ہے، تتلی زبان ہے، اسی زبان میں اللہ سے بات کرو، یہی زبان رکھو۔ آپ کو عربی نہیں آتا، اردو زبان میں بات کرو، عربی نہیں آتا کنڑا زبان میں بات کرو، اللہ سے بات کرو، سرگوشیاں کرو، خلوت میں تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کے سامنے رو دھو۔ جو آپ کی ضروریات کا آپ سوال کر سکتے ہیں، وہ آپ کی ضرورت کا کوئی اور سوال نہیں کر سکتا۔ آپ کے دل کا جو درد اللہ کے سامنے رکھ سکتے ہو، وہ کوئی اور آپ کے دل کے درد کو نہیں سمجھ سکتا۔ یہ اصل میں بولنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ زاریات میں اس کی طرف اشارہ فرمایا، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون۔ بہت سارے لوگ، بہت کم لوگ ہیں جو رات کے حصے میں کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے عبادت کرتے ہیں۔ وبالاسحار هم یستغفرون، اور سحری کے موقع پر استغفار کرتے ہیں، سحری کے موقع پر استغفار کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے حضور علیہ السلام سے پوچھا، اللہ کے نبی استغفار تو گناہوں سے کیا جاتا ہے، ہم تو پورا مہینہ روزہ رکھے، پورا مہینہ جو تراویح پڑھے، پورا مہینہ صدقہ خیرات کرتے رہے، لیکن یہ اللہ نے جو ارشاد فرمایا سحری کے موقع پر استغفار کا کیا مطلب ہے؟ تو حضور نے فرمایا استغفار دو طریقے سے ہوتا ہے، ایک گناہوں سے بھی ہوتا ہے، اے اپنے کی ہوئی عبادت پر بھی استغفار ہوتا ہے۔ ایک تو گناہوں سے استغفار ہے، دوسرا ہم نے جو نمازیں پڑھی نا، پورا مہینہ جو نمازیں پڑھی، پورا مہینہ جو ہم روزہ رکھے، پورا مہینہ جو تراویح کی نماز ہم نے پڑھی، ایک ایک سجدہ جو ہم نے کیا ہے، جانے انجانے میں کہیں کوتاہی تو نہیں ہو گئی، کہیں بھول تو نہیں ہو گئی، کہیں غلطی تو نہیں ہو گئی، اس پر بھی استغفار ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کی شان کے مطابق ہم سجدہ نہیں کر سکتے تھے۔ کون ہے جو بندہ جو اللہ کے منشا ہی کے مطابق سجدہ کر کے بتائے، اللہ ہی کی شان کے مطابق خیرات پڑھ کے سنا سکے، اللہ ہی کی شان کے مطابق رکوع سجدہ کر سکے؟ ہم گندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، ہم بیمار ہیں، کمزور ہیں، ناتواں ہیں، لاچار ہیں، ہمارے سجدے بیمار ہیں، ہمارے سجدے خیالات کے شکار ہیں، ہمارے سجدے، ہمارا رکوع ہمارے حساب و کتاب کے محتاج ہو چکے ہیں۔ اس لیے اللہ تیرے شان کے مطابق ہم نے سجدہ رکوع نہیں کیا، تیرے شان کے مطابق ہم نے تراویح نہیں پڑھی، تیرے شان کے مطابق ہم نے روزہ نہیں رکھا، تیرے شان کے مطابق ہم نے تجھے خوش کرنے کے لیے یا تجھے دکھانے کے لیے تیری شان کے مطابق ہم نے صدقہ خیرات زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ یا اللہ تو ہماری مغفرت فرما۔ یہ ہوتا ہے وبالاسحار هم یستغفرون، کہ سحری کے موقع پر اٹھ کر 2-4 رکعت نماز پڑھ کے، یا پھر جو کوئی آدمی جاگا رہتا ہے تو پھر وہ نماز پڑھ کے اللہ کا شکریہ ادا کر رہا ہے اور استغفار کر رہا ہے، یہ مطلب ہوتا ہے۔ ایک استغفار تو اپنی ہی کی ہوئی عبادت سے، دوسرا استغفار ہے اپنے گناہوں سے۔ میں آپ کو بتا دوں، اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر عرض گزار ہونے لگے، اللہ کے رسول رزق میں تنگی ہے، برکت نہیں ہے، کھانے پینے کی چیزوں کی وجہ سے میں پریشان حال ہوں، آپ میرے لیے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں۔ تو حضور نے فرمایا جاؤ استغفار کرو۔ ایک دوسرے صحابی آئے اور آ کر کہنے لگے، اللہ کے رسول بارش بہت کم ہو رہی ہے، آپ کوئی وظیفہ بتا دیں۔ حضور نے فرمایا آپ استغفار کرو۔ ایک اور صحابی اسی مجلس میں آئے اور حضور سے عرض گزار ہونے لگے، اللہ کے رسول مجھے اولاد نہیں ہے، آپ اولاد کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ بارش کے لیے کوئی ساتھی آئے تو آپ نے کہا استغفار کرو۔ قحط سالی، تنگ دستی، رزق کی برکت ختم ہو چکی ہے۔